آپ لوگوں نے یہ بات بہت زیادہ مولانا تاج جمیل صاحب سے سنی ہوگی، جنازے کے وقت میں بھی، دعا کے وقت میں بھی، اور اس کے بعد جو بیان ہوا اس میں بھی بہت سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ایسی اولاد ہر والد کو نصیب فرمائے، سب کو اللہ تعالیٰ ایسی اولاد نصیب فرمائے۔ اس کی جو بڑی وجہ ہے، بہت ساری وجوہات ہوں گی، یہ صرف ایک ہی وجہ نہیں کہ ان کا بیٹا تھا اس کی تعریفیں کر رہے تھے، حقیقت میں ایسا ہے، پورا خاندان کیا، پورا ان کا گاؤں گواہی دیتا ہے اس بات کی۔ اور اس میں جو بڑی چیز ایک مجھے نظر آئی ہے جو آج کل ہمارے اندر بالکل مفقود ہے، مثل عنقا ہو گئی ہے، کہیں نہیں ملتی، بہت کم، وہ کیا ہے کہ وہ اپنی پہچان اپنے والد کے نام سے نہیں کرواتے تھے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اپنے والد سے کیا کہتے تھے کہ میں تیرا نام نہیں بیچنا، کہ میں نے آپ کا نام نہیں بیچنا، جو اللہ نے آپ کو عزت دی ہوئی ہے، آپ کا نام اللہ نے بلند کیا ہے، بس وہ کافی ہے۔ بات سمجھتے ہیں؟ اور ہماری پہچان ہوتی ہی یہاں سے شروع ہے۔ تجھے پتہ ہے میں کس کا بیٹا ہوں؟ یو نو ہو ایم آئی، میں کس کا، میں سی وی او کے دن کھڑا ہوا تھا، وہاں ایک لڑکے نے آ کر گاڑی کھڑی کی تو بہت زور سے انہوں نے میوزک لگایا ہوا تھا، پیچھے سے کچھ لڑکے موٹر سائیکل پہ آئے، ان کو شاید ٹکر لگی ہے کیا ہوا، انہوں نے قریب کھڑی کر لی تو لڑکے اندر سے نکلے اور لڑنا شروع ہوئے۔ نکلتے ہی سب سے پہلی بات، تجھے پتہ ہے میں کس کا بیٹا ہوں؟ میں فلاں ڈی ایس پی اور ایس پی کا بیٹا ہوں۔ ہماری پہچان ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو وہ بھی آگے کوئی 30 مار خان نہیں، کوئی 40 مار خان تھا، اس نے اس کے ماں بہن کی ایک کر دی پکڑ کے، تیرا باپ فلاں، تیرا باپ فلاں، تجھے پتہ ہے میں کس کا ہوں؟ سمجھتے ہیں؟ اب آپ یہاں دیکھیں کہ پوری دنیا تقریباً مولانا طارق جمیل صاحب کو جانتی ہے۔ اگر وہ یہ لوگوں کو کہہ کر اپنے کام نکلواتے، ان کے جو بیٹے ہیں عاصم جمیل رحمۃ اللہ علیہ، اگر وہ لوگوں کو یہ کہہ کر اپنے کام نکلواتے کہ میں مولانا طارق جمیل صاحب کا بیٹا ہوں، لوگ تو سادہ سمجھ کے ان کے کام کرتے، لیکن انہوں نے اپنی پہچان کبھی نہیں اس حوالے سے کروائی، خود کوشش کر کے اپنا کام کرواتے تھے۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ پاگلوں کے ساتھ گھومتا ہے، لوگ کہتے ہیں پاگل ہے، کتنی بڑی بات ہے، پاگلوں کا اتنا زیادہ وہ خیال کرتے تھے، واقعتاً لوگوں کی نظروں میں وہ پاگل تھے۔ ابھی چند دن پہلے میرا اسٹیشن پہ جانا ہوا، میں نے دیکھا ایک آدمی وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو کسی آدمی نے نیچے سے اس کے جھاڑو پھیرتے ہوئے اس کے 2-4 تنکے اس کے کپڑوں کو لگ گئے، بس پھر وہ سٹارٹ ہو گیا، اور وہ سٹارٹ ہوا، اتنی گالیاں دی، اتنا برا بلا کہا، اور کہتا تیری اوقات ہی ہے، تو جھاڑو پھیر، تو کام کر جا کے اپنا، تیری اوقات یہی ہے، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے۔ حالانکہ اس کے خود حلیے سے لگ رہا تھا کہ خود یہ کوئی اتنا بڑا آدمی نہیں ہے، اتنا بڑا آدمی ہوتا تو اسی ڈبے میں جا کر بیٹھتا نا، باہر کیا کر رہا تھا؟ جھگ مار رہا تھا، اندر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوگی، گرمی لگ رہی ہوگی تو باہر بیٹھا ہوا تھا۔ بات سمجھتے ہیں؟ تو یہ تو آدمی ایسا تھا عاصم جمیل کہ غریبوں کو سینے سے لگانے والا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی ساری صفات آپ کو اس کے اندر ملیں گی۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، برتن الگ کر دیتے ہیں، استادوں کے یا ٹیچروں کے، ملازموں کے، ٹیچروں کے بھی الگ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ جب ان کے پاس کوئی ملازم کوئی اچھے برتنوں میں کھانا لے کے آتا نا، وہ کہتا نا بھائی لے جاؤ واپس، وہی ٹوٹے ہوئے برتن، میلے کچیلے والے جس طرح کے برتنوں میں آپ کھاتے ہو وہی لے کے اور میرے ساتھ کھاؤ بیٹھ کر یہاں پر۔ بات سمجھتے ہیں؟ اور کتنے بڑے بڑے لوگ ان سے ملنے آتے تھے، مولانا طارق جمیل صاحب، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو چھپا دیتے تھے۔ بات سمجھتے ہیں؟ کسی آدمی کے ساتھ حسد نہیں تھا، غیبت نہیں تھی، کسی کی چغلی نہیں، کسی کے ساتھ لڑائی نہیں۔ بہت بڑی باتیں ہیں یہ۔ اور یہاں تک بھی حضرت نے ایک دفعہ فرمانے لگا کہ اس نے اپنی ماں سے کہا ہوا تھا کہ مجھے کبھی نئے کپڑوں میں دفن نہیں کرنا، کیونکہ نئے کپڑوں کی ضرورت تو زندہ لوگوں کو ہوتی ہے نا، اور دوسرا ہے کہ نئے کپڑوں کی ضرورت تو ان لوگوں کو ہوتی ہے جن کے اندر اپنے آپ کو لوگوں کو دکھانے کی خواہش ہوتی ہے، مجھے پرانے کپڑوں میں ہی دفن کر دینا۔ اور حالانکہ وہ پڑھا لکھا نہیں تھا، یہ نہیں تک بہت بڑا عالم تھا، اس نے کئی کتابوں میں پڑھا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی تھی، یہ بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی کہ مجھے میلے کچیلے کپڑوں میں، پرانے کپڑوں میں ہی دفن کر دینا، نیا کفن میرے لیے نہیں لینا۔ یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ ایسے آدمی کے بارے میں لوگ اس طرح کی باتیں کریں کہ وہ فلاں تھا، وہ اس کا فلاں سے تعلق تھا، وہ خودکشی کی موت مر گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ کا ولی کبھی خودکشی نہیں کرتا، یا یوں کہیں کہ خودکشی کرنے والا کبھی اللہ کا ولی نہیں ہوتا، بات ایک ہی ہے۔ اس لیے میرے بھائی اس طرح کی باتیں نہیں کریں، وہ تو چلے گئے ہیں، باتیں کریں گے، ایک تو غیبت ہوگی، دوسرا یہ کہ ان کے باپ کا دل دکھے گا، وہ اللہ کے بہت نیک آدمی ہیں، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ سمجھتے ہیں؟